میرا نام پرمروز سیمسن ہے اور آج کا چھوٹا سا کلام پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 23 آیت میں سے ہے۔ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ خدا ہمیشہ سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ انسان ابدی موت سے دور رہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ انسانی تخم سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ فانی تخم ہے، یعنی انسان اس گھاس کی مانند ہے جو کہ ایک وقت میں آ کر مرجھا جاتا ہے۔ اپنے اسی حوالے میں پطرس رسول غیر فانی تخم سے پیدا ہونے کی بات کر رہا ہے۔ غیر فانی تخم کیا ہے؟ غیر فانی تخم یعنی کہ بیج کیا ہے؟ اور پطرس رسول اپنے اسی حوالے میں کہتا ہے کہ غیر فانی تخم خدا کا کلام ہے، اور یعقوب بھی اپنے خط میں اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ آمین۔ غیر فانی تخم خدا کا کلام ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور 7ویں آیت میں پولس رسول کہتا ہے کہ یسوع ہمارا برہ ہے، فسح کا برہ ہے، اور یہی فسح کا برہ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 51 آیت میں کہتا ہے کہ جو روٹی میں اس جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ اور پھر 56 آیت میں یہی فسح کا برہ کہتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ روحانی طور پر برے کے گوشت کو کلام مقدس کہا گیا ہے۔ کلام مقدس سے تشبیہ دی گئی ہے برے کے گوشت کو۔ ہم جب پرانے عہد نامے میں حزقیل کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو خدا نے حزقیل نبی سے حزقیل کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 3 آیت میں کہا کہ اس طومار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا۔ آمین۔ یعنی کہ ہمیں فسح کے برے کے گوشت کو کھانا ہے، اور خداوند بھی حزقیل نبی سے یہی کہتا ہے کہ تو اس طومار کو کھا جا۔ اب یہی فسح کا برہ جو کہ نئے عہد نامے میں ہمارا فسح کا برہ ہے، اس کے گوشت کو کھانے کے کچھ اصول ہیں، اور برے کے گوشت کو کھانے کے اصول خدا نے بنی اسرائیل کو خروج کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں دیے ہیں۔ اور برے کے گوشت کو کھانے کے جو اصول خداوند نے بنی اسرائیل کو دیے تھے، اس کی 12 باب کی 8ویں آیت میں اس کا پہلا اصول بیان ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ یعنی کہ ہمیں خداوند کے کلام کو روح سوزان یعنی کہ روح القدس کی آگ سے معمور ہو کر بغیر کسی بدی اور شرارت کے خمیر کے جو کچھ کلام میں لکھا ہے اسے پڑھنا ہے، اسے کھانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کلام مقدس کی کچھ باتیں کچھ لوگوں کے لیے کڑوے ساگ پات کی مانند ہوں، لیکن ہمیں اس کو کڑوے ساگ پات کے ساتھ ہی کھانا ہے۔ کلام کی ہر ایک آیت کو ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے، اسے اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے، اور جب ہم اس کلام کو کڑوے ساگ پات کے ساتھ بھی کھائیں گے تو وہ ہمارے منہ میں شہد کی مانند میٹھا ہوگا۔ اور اس کی 9ویں آیت میں برے کے گوشت کو کھانے کے دوسرا اصول بیان کیا گیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کلام مقدس کو کچا یعنی کہ بغیر حکمت اور سمجھ کے نہیں پڑھنا، روحانی حکمت اور سمجھ کے بغیر نہیں پڑھنا، بلکہ اور نہ ہی اس کو پانی میں ابال کر، یعنی کہ نہ ہی اس میں کوئی اور
सेकंड या थर्ड इंग्रेडिएंट शामिल करना है। यानी कि हमें इसमें दुनियावी बातों को, दुनियावी सोचों को या दुनियावी और किसी चीज को शामिल नहीं करना। उसमें हमें कोई अपनी मर्जी का मतलब उसमें शामिल नहीं करना है, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत, यानी कि जो कुछ कलाम में लिखा है उसमें बगैर काट छांट किए हमने उसको वैसे ही पढ़ना है। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें इसको रूल कुदस की आग पर भूनकर, यानी कि रूल कुदस से मामूर होकर पढ़ना है, ताकि हमारी हिकमत और समझ काम करे। हमें इस फस्सा के बर्रे के गोश्त को, यानी कि कलाम मुकद्दस को हर रोज आग पर भूनकर, यानी कि रूह कुदस से मामूर होकर पढ़ना है। और जब हम इस सेके हुए कलाम को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो ये हमारी जिंदगियों में शहद की मानंद मीठा होगा और हम नए सिरे से अपने खुदावंद के हजूर पैदा होंगे और हम खुदावंद की बादशाही में पहला फल साबित होंगे। आज के इस छोटे से कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे आपको बरकत अता करे। आमीन।